السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الحاقہ کی آیات نمبر 13 سے لے کر 37 تک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہے گا۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، لو دیکھ لو، پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا، مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں یہ نہ جانتا کہ میرا کیا حساب ہے۔ کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی آخری موت ہوتی، فیصلہ کن موت ہوتی۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ حکم ہوگا، پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو اور پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی غمخوار ہے، نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا، جس سے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے کچھ احوال بیان کیے ہیں جن کو پڑھ کر انسان لرز اٹھتا ہے۔ پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا، ہم جانتے ہیں کہ 2 سور پھونکنے کا مختلف آیات میں ذکر آیا ہے، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا، اس وقت زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دی جائیں گے، پہاڑوں کے پرچے اڑ جائیں گے، وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین بھی ہلا ماری جائے گی اور تلپٹ ہو جائے گی، اور اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے بکھر جائیں گے۔ لیکن اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوگا کہ ایک چٹیل میدان بن جائے گا، پوری زمین ایک چٹیل میدان بن کے رہ جائے گی، سمندر بھاپ بن کے اڑ جائیں گے اور پوری زمین ایک چٹیل میدان بن کے رہ جائے گی۔ یہ اس معنی کی آیات پہلے صورتوں میں گزر چکی ہیں کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا جب یہ زمین چٹیل میدان بنا دی جائے گی، اور وہ غالباً اس لیے ہوگی کہ جتنے لوگ پہلے دن سے قیامت کے دن تک پیدا ہوئے ہوں گے اور پھر مر چکے ہوں گے، وہ سب زندہ کیے جائیں گے اور سب کو جمع ہونا پڑے گا، میدان حشر جمے گا وہاں پر، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے حاضر ہونا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ زمین اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے پھر ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، تاکہ سارے زمانوں کے لوگ، خدا جانے کیا تعداد ہوگی، وہ سب ایک جگہ جمع کیے جائیں گے اور ان کا حساب لیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر زمین میں سے وہ تمام مرے ہوئے لوگ زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے، یعنی پہلا انسان سے لے کر قیامت تک قیامت میں مرنے والا، بلکہ آخری انسان، وہ بھی مر کے پھر اٹھا لیا جائے گا۔ اور یہ تو حال زمین کا ہوگا، یعنی دوسرے سور کے بعد۔ پہلے سور کے بعد تو زمین اور پہاڑ برابر ہو جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے اور زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی،
اور آسمان کا یہ حال ہوگا کہ اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی اور ایسا لگے گا کہ آسمان پھٹ گیا ہے، جگہ جگہ اس میں خلا نظر آئے گا، اور ایک آسمان جو ہمیں آج نظر آتا ہے ویسا نہیں، ہمیں آسمان ٹکڑوں ٹکڑوں کی شکل میں نظر آئے گا۔ اس کے بعد پھر دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو جیسا کہ آیتوں میں آتا ہے، پچھلی آیتوں میں، کہ پورے انسان جو پہلے انسان سے لے کر قیامت تک جو پیدا ہوئے ہوں گے اور پھر مر گئے ہوں گے اس پہلے سور کے بعد، وہ زندہ ہو کر اٹھا دی جائیں گے دوبارہ، وہ سب زندہ کیے جائیں گے۔ اور پھر وہ وقت ہوگا یعنی دوسرے سور کے بعد کہ وہ سب انسان جو زندہ ہو جائیں گے وہ زندہ ہو کے پھر میدان حشر کی طرف دوڑ لگائیں گے۔ پچھلی آیتوں میں یہ بات آ چکی ہے کہ وہ قبروں سے نکلیں گے اور میدان حشر کی طرف دوڑ لگائیں گے۔ اور پھر یہ وہ دن ہوگا جب فرشتے آسمان سے اتریں گے، فرشتے نہ جانے کتنی تعداد میں فرشتے آسمان سے اتریں گے اور اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور پھر ایک بات اور خاص ہوگی اس دن کہ ان فرشتوں میں سے 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اٹھائے ہوئے اتریں گے، اس لیے کہ زمین پر پھر یوم حشر نافذ ہونے والا ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ خود فیصلے کرنے کے لیے اتریں گے اور تمام انسانوں کے مستقبل کا فیصلہ فرمائیں گے، اور تمام لوگ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت دربار لگے گا باقاعدہ، اللہ تعالیٰ عرش پہ موجود ہوں گے، جو فرشتے اٹھائے ہوں گے، اور یہی منظر سمجھ میں آتا ہے کہ پھر ایک ایک کر کے ان کا سب کا حساب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں حکم صادر ہوتے جائیں گے۔ اور اس وقت پھر یہ بھی ہوگا کہ نامہ اعمال لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور پیش کیے جانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس کا نامہ اعمال اچھا ہوگا وہ نیک لوگوں کے سیدھے ہاتھ میں دی جائے گا، یعنی نیک لوگوں کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو اس سے وہ یہ سمجھ جائے گا کہ ہاں میری بخشش ہو گئی ہے، اور بڑا خوش ہوگا وہ، اور سب کو وہ دکھائے گا کہ دیکھو مجھے معلوم تھا کہ میرا نام اعمال مجھے ملے گا اور میرے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بخش دیا گیا ہوں۔ اور پھر اس کو اسی وقت اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا حکم دیں گے، لے جانے کا حکم دیں گے، اور وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ مطلب اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی، پھر فیصلہ ہونے کے بعد جنت میں پہنچنے کے لیے تاخیر نہیں ہوگی۔ اور پھر اسی دن پھر ایسے لوگوں کا بھی فیصلہ ہوگا جو برے اعمال لے کر آئیں ساتھ، ان کے اعمال نامے میں کوئی اچھی بات نہیں ہوگی، کوئی کارنامہ نہیں ہوگا، سارے جرائم ہوں گے، ان کے گناہ لکھے ہوں گے، وہ نامہ اعمال ان کے ایسے لوگوں کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گا، جس سے انہیں پتہ چل جائے گا کہ میرے نامہ اعمال قبول نہیں کیے گئے، اور وہ اس کے پاس پھر رنج اور پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا، اور وہ یہی کہے گا کہ کاش کہ میرا نامہ اعمال نہ پیش کیا جاتا، اور میں نہیں جانتا کہ پھر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور وہی موت جو مجھے آئی جس میں مر گیا تھا، کاش وہ فیصلہ کن ہوتی اور مجھے دوبارہ زندہ ہو کے اپنا حساب نہ دینا پڑتا، آج یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا، نہ میرا وہ دنیا میں جو میرے پاس مال تھا وہ کچھ کام آیا، نہ میرا اقتدار اور طاقت میری کوئی کام آئی، اور آج میں مجرم بنا کھڑا ہوں۔ یعنی بے بسی کا وہ اظہار کرے گا اور بے بسی کو اپنے تسلیم کرے گا۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکے گا، کہا جائے گا اس کو پکڑو اور اس کے گلے میں توق ڈال کے اس کو جہنم میں جھونک دو، اور اس کو لمبی زنجیر پہنا کے اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ۔ تو یہ اس کا حشر ہوگا، اور پھر اس کو لے آ کے جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو نہ اللہ پر ایمان لاتا تھا، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، خود کھانا کھلاتا تھا،
اور نہ ہی دوسروں کو ترغیب دیتا تھا کہ وہ بھی کھانا کھلائیں۔ تو اس کا آج کوئی مددگار، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہوگا جو اس کو بچا سکے اس انجام سے۔ اور پھر اس کو ایسا برا سڑا ہوا گلا ہوا کھانا، زخموں کی دھون کا پانی، یعنی بدترین کھانا اس کو ملے گا جو کہ ایک عام آدمی کبھی کھا ہی نہیں سکتا، اور سوائے ایسے گناہگاروں کے، اور وہ بھی مجبوراً کھائیں گے کیونکہ بھوک تو لگے گی، اور مجبوراً وہ پھر اس طرح کا غلیظ کھانا کھائیں گے۔ تو یہ وہ انجام بتایا گیا ہے ان آیات میں، جو کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے اور جو کہ برے لوگوں کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔